آپ اسلامک موٹیویشن دے رہی ہیں تو اس کے پیچھے کا آپ کا پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی ورتھ کیا ہے اور انہوں نے اپنی لائف کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے موٹیویشن کا کام شروع کر دیا اور آپ ظاہر ہے جب یہ بڑھتا جائے گا تو آپ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ انسان کی کوشش کچھ اور ہوتی ہے، خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن زندگی ہمیں کسی اور سائڈ پہ لے کے چلی جاتی ہے. میڈم آپ ڈائٹیشین بھی ہیں اور آپ نے موٹیویشن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. جی. آپ کا اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ہے زیادہ تر میں نے جو آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جو سیمینار دیکھے ہیں، آپ اسلامک موٹیویشن دے رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کا آپ کا پرپز کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ میری پاسٹ کی کوئی ہسٹری دیکھیں، اس میں بھی کہیں پہ بھی ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ میں پہلے بہت یا تو عیاش زندگی گزار رہی تھی یا کوئی ویٹ ڈریسنگ کر رہی تھی. پہلے بھی میرا اس طرح کا پاسٹ کی ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن تب یہ تھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں، ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں چیزیں سکھائی ہوئی تھیں کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو باہر لے کے نکلنا ہے، کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، کسی کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے. اور پھر جیسے جیسے یہ یونیورسٹی، اسکول اور کالج ٹائم تک جو ہے ہم اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے آئے ہیں. لیکن اب جو آپ موٹیویشنل کی بات کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیسے اسٹارٹ کیا، اب دیکھیں کہ میں نے نا بکس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا، اسلامک بکس. ٹھیک ہے، اسلامک بکس میں لائبریریز میں جاتی ہوں اور وہاں پہ اسلامک بکس وغیرہ اسٹڈی کرتی. میں دیکھتی ہوں کہ اس میں مطلب بیسک چیزیں کیا بتائی گئی ہیں اور میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں وہ لوگوں تک کیسے پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں اسلام میں بھی یہ ہے نا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، اب جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے ایکسپلین کرنا چاہیے، وہ اب میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو فیمیلز، خاص طور پہ فیمیلز ہیں نا، وہ ان کو جو بھی لوگ جس سائڈ پہ بھی لے کے جانا چاہیں وہ چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ ان کی موٹیویشن پہ کام کروں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کی ورتھ کیا ہے اور انہوں نے اپنی لائف کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے. اور سیکنڈ یہ کہ مطلب میں نے یہ موٹیویشنل کیسے اسٹارٹ کیا، میں اعتکاف جب میں نے اسٹارٹ کیا، ایک دو دفعہ میں اعتکاف بھی پچھلے 2 سالوں سے اعتکاف کیا میں نے. تو جب میں نے اعتکاف کیا تو مجھے مطلب اس طرح کی چیزیں فیل ہوئی ہیں کہ مطلب میں اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں. مطلب پوری دنیا سے جب ایک الگ انسان ہوتا ہے اور اپنے اللہ کے جب زیادہ قریب ہوتا ہے تب وہ ان چیزوں کو نوٹس کرتا ہے. تب میں نے سوچا کہ مطلب اگر تو میں جیسے ڈائٹیشین ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں اگر ڈیزیزز پہ بات کر سکتی ہوں، وہ بھی میرے پاس ایک علم ہے نا، لوگوں تک پہنچا رہی ہوں، لوگوں کو بتا رہی ہوں. اسی طرح اگر میں ان چیزوں کو، اسلامک بکس کو اسٹڈی کر رہی ہوں، وہ بھی میرے پاس علم ہے. ٹھیک ہے، دنیاوی بات کر رہی ہوں تو دینی بات میں کیوں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے میڈم، آپ کی انسپریشن کیا تھی اور آپ کو کس چیز نے جو ہے وہ متاثر کیا اور آپ نے سوچا کہ میرا یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا تجربہ ہی شیئر کرتے ہیں. بالکل ایسا. تو وہ کیا چیز تھی کہ آپ کو لگا کہ مجھے اب جو ہے وہ دنیا تک پیغام پہنچانا چاہیے؟ نہیں، ایسی میری پرسنل لائف میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جو میں اپنی بیس پہ بات کر رہی ہوں. میرا پرپس جیسے کہ میں نے ابھی ہی بتایا ہے کہ جو میں بکس سے سیکھتی ہوں، اسلامک بکس، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں، حضرت علی المرتضیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا میری زیادہ تر کورس جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ پر ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں، سنت پر اور حدیث پر، ترمذی شریف جو ہے وہ میں پڑھتی ہوں. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ ہائی لائٹس پڑھی ہیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی عالم دین ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب میں کوئی چیز اگر پڑھ رہی ہوں، اب میرے علم میں آ رہی ہے، اب دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ یہ گانے اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہے یا اس پہ ویڈیوز بنانا ضروری سمجھتا ہے. تو کیوں نہ ہم اسلامک بیس پہ ہم بات کریں. اگر ہم اسلامک بیس پہ بات کریں گے تو ایک تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے، اور ٹھیک ہے اگر ہم دوسری چیزوں کو آگے پہنچا سکتے ہیں تو ہم اسلام کو بھی آگے پہنچا سکتے ہیں. میرا انسپریشن یہ ہے، بیسک یہ چیز ہے میری. اچھا، آپ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو فوکس رہنے کی بات کرتے ہیں. لوگوں کے کہتے ہیں کہ جو آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے آپ نے اسی کی طرف بھاگنا ہے اور اسی منزل پہ پہنچنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو آپ لوگوں کی اگر اپنی ذاتی زندگی دیکھا جائے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے موٹیویشن کا کام شروع کر دیا اور آپ ظاہر ہے جب یہ بڑھتا جائے گا تو آپ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پروفیشنل موٹیویشنل. ٹھیک ہے، میں ہوں ڈائٹیشین بھی ہوں، اور میں نے جیسے کہ ابھی بات بتائی ہے کہ میں کوئی پروفیشنل موٹیویشنل نہیں ہوں. جو مجھے بات اچھی لگتی ہے یا میں جو اسلامک بکس میں پڑھتی ہوں، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ آگے، میرے پاس علم آیا ہے
وہ میں آگے پہنچاؤں, لوگوں تک بھی وہ بات پہنچنی چاہیے جن لوگوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ اتنے غفلت کے مارے ہوتے ہیں, وہ برسوں گزر جاتے ہیں, وہ قرآن پاک اٹھا کے نہیں دیکھتے, نہ کبھی انہوں نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا, نہ انہوں نے کبھی, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جنہوں نے احادیث کی بکس نہیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں نے پڑھا ہے اور میں اس پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں, اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو تاکہ ان کے علم میں یہ بات پہنچ جائے کہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے. میرا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے. اور رہی بات فوکس رہنے کی, تو دیکھیں ہر انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. انسان کی کوشش کچھ اور ہوتی ہے, خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن زندگی ہمیں کسی اور سائڈ پہ لے کے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آپ ایک ہی چیز پہ فوکس کریں, بلکہ میں تو, میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتی ہیں, بے شک وہ ڈائٹیشن مطلب نیوٹریشن کی اسٹوڈنٹس ہوں, یا پھر وہ اسلام کی بیس پہ کچھ مجھ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں یا مجھ سے ملنے آتی ہوں, میں ان کو بھی یہی چیز سکھاتی ہوں کہ آپ کسی ایک چیز پہ نہ رہو, آپ ڈفرینٹ چیزیں سیکھنے کی کوشش کرو. کیونکہ زندگی ہے, زندگی میں ہم نے کوئی ایک کام تو نہیں نہ کرنا, ہم نے ڈفرینٹ کام کرنے ہیں. ڈفرینٹ کام سیکھیں گے تو ہمیں ڈفرینٹ کام آئیں گے, لوگوں کے ساتھ بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, اور آپ نے اپنے آپ کو ایک پروفیشنلزم کے طور پہ پیش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ وہ کوئی انسان آ کے بیٹھ گیا, اس کے ساتھ آپ نے بلا وجہ وہ فرینک ہو گئے یا اس طرح کا. خاص طور پہ فیمیلس کو میں یہ گائیڈ لائنس دیتی ہوں.